ایک حدیث ہے بڑی لطیف سرکار ختمی مرتبت کی، فرمایا کہ مجھے توریت کے بدلے اللہ نے قرآن میں طویل سورہ عطا کی، انجیل کے بدلے وہ سورہ عطا کی ہے جو 100 آیتوں پر مشتمل ہے، اور زبور کے بدلے مختصر سورہ عطا کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب کے عوض اپنے حبیب کو قرآن میں جا بجا مختلف سورہ عطا کی ہیں۔ ان میں سے سورہ شمس ہے جو اس اعتبار سے انفرادیت رکھتا ہے کہ 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، اور چونکہ اس میں سورج و چاند و زمین و آسمان و دن اور رات، یعنی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے نظام کائنات کی قسم کھا لی ہے، اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، دن و رات، سورج و چاند کے نظام کو برابر قرار دیا ہے ایک انسان کے تزکیہ نفس کے۔ یعنی آپ کے تزکیہ نفس کی قیمت یہ ہے کہ پورا نظام کائنات اس خاطر ہے کہ آپ تزکیہ نفس کر لیں اور میں تزکیہ نفس کر لوں، تو اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور اسی خاطر ہے کہ سورہ کی تلاوت کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جو اس سورہ کو تلاوت کرے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس شے پر جس پر سورج کی روشنی یا چاند کی روشنی چمکتی ہے، یعنی پوری دنیا ہو گئی، اس کو صدقہ کرنے کے برابر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ شمس کی تلاوت کرنے والے کو ثواب عطا کرے گا۔ اور اس سورہ میں اگر آپ غور فرمائیے تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ 11 قسمیں۔ اور جو آخری قسم ہے آخری آیت میں، نفس کی قسم اور اس کے بہتر بنانے والے کی قسم، فالہمها فجورها وتقواها، اس نے نفس میں فجور اور تقوی دونوں کا الہام کیا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر کسی تک کوئی باقاعدہ شریعت نہ بھی پہنچے تب بھی فجور اور تقوی کا ایک حد تک الہام ہر نفس پہ موجود ہے۔ ہر ذی شعور، چاہے کوئی مذہب مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ مسئلہ نعوذ باللہ زنا کو برا سمجھتا ہے، دل میں برا سمجھتا ہے کم از کم، چاہے اس کا وہ اظہار کرے کسی طریقے سے یا نہ کرے یا اس کے مخالف عمل کرے، لیکن اس پر یہ الہام ہوا ہوا ہے، اس پر یہ الہام ہوا ہوا ہے۔ چونکہ یہ مثالیں تو بڑی کامن ہے کہ سچ بولنا، وہ ہر مذہب والا اسے اچھا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب کے لیے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ مسلمز ہوں، بہرحال کوئی بھی انسان ہو وہ اس کو کوئی اچھائی میں نہیں دیکھتا، انسان برائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو کوئی باقاعدہ شریعت کسی تک نہ بھی پہنچے، یہ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر کسی تک شریعت نہیں پہنچی تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہت سی چیزوں کا الہام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اس الہام کے مطابق اگر واقعا اس تک شریعت نہ پہنچی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب و کتاب لے گا کہ جتنا الہام ہوا تھا فجور و تقویٰ کا، اس کے مطابق بھی کم از کم عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تو یقیناً کامیاب ہے وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجرم کامیاب نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بہت سارے انسان خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ اگر افلاح من زکاہا، زکاہا یعنی جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہوگا، یہ ایک لفظ ہے، اس کا ایلابریشن ہے سورہ عصر میں، کیونکہ فرمایا سب انسان خسارے میں ہے، مگر یہ کہ خسارے سے وہ بچ کے کامیاب ہو جائیں گے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو زکاہا خلاصہ ہے، سورہ عصر میں اس کی تفصیل ہے اور تشریح بیان کی گئی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہاں پر ایک لطیف بات ہے کہ وہ نامراد اور ناکام ہو گیا کہ جس نے، اس کا ترجمہ ہے اپنے نفس کو دبا دیا، اس لیے کہ انسان یوزولی گناہ جب کسی نئے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو مخفیانہ طور پر اسے کرتا ہے، پوشیدہ رکھ کر کرتا ہے اس گناہ کو، آہستہ آہستہ جرأت بڑھتی ہے، پھر وہ گناہ کے جو تنہائی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جرأت بڑھتے بڑھتے وہ مجمع میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان تمہارے کاموں کو مزین کر دیتا ہے، یعنی پھر اس گناہ کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل آ جاتی ہے، ہیومن رائٹس کے نام پہ آ جاتی ہے، کبھی میڈیکیشن کے نام پہ آ جاتی ہے، کبھی کسی اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر آ جاتی ہے، اس گناہ پہ کوئی لیبل لگ جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے گناہ ہوتا ہے مخفی۔ اچھا، اس میں آیت کی آپ ترتیب دیکھیے گا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، کذبت ثمود بطغواہا، جنہوں نے نامراد ہو کر
تزکیہ نفس نہیں کیا اور اپنے نفس کو آلودہ کر دیا، ان کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس نے اپنے طغیان سے تکذیب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی کی. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، کہ ان کا شقی ترین انسان اٹھا علی الاعلان. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے نفس کا طغیان ہوتا ہے چھپا کر، اس کے بعد اگر یہ بڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد خواب وقد خواب من دساہا، یعنی چھپا کر گناہ کرتے ہو، مخفیانہ طور پر نفس کو آلودہ کرتے ہو، اور پھر بڑھتے بڑھتے کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، کہ پھر ایک شخص پوری قوم میں سے اٹھتا ہے اور وہ جو شقی ترین انسان تھا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اس وقت ان کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے اور اس کے جو پانی پینے کا مقام ہے وہ بھی محترم ہے، سقیاہا. فکذبوہ فعقروہا، تو ان سب نے مل کر پھر نبی کی تکذیب کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ناقۃ اللہ ہے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. یہاں مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے کام کیا تھا کہ اس نے ٹانگوں کو کاٹ دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا نام لیا فکذبوہ فعقروہا، سب نے مل کر اس کی کونچیں کاٹ دیں. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص نے کام کیا تھا لیکن پوری قوم اس پر راضی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے سب نے مل کر یہ کام کیا، اگر کام ایک نے کیا ہو لیکن قوم پوری راضی ہو تو سب اس میں مجرم بھی ہوتے ہیں، اور اگر کام ایک کوئی نیک کر لے اور پوری قوم اس کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ پوری قوم اس ثواب میں شریک بھی ہوتی ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس طرح سے ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی سنت سیئہ کو جاری کر دے اور بعد میں کوئی اس پر عمل کرے، مثلا فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں کہ جس نے پہلی مرتبہ کسی شادی کی یا برتھ ڈے کی تقریب میں فرسٹ ٹائم جس نے کبھی میوزک کا کوئی ارینجمنٹ کیا ہوگا، اس سے پہلے کسی کو ایسا خیال نہیں آیا ہوگا، یا فرسٹ ٹائم کسی نے کوئی بے حجابی کے لیے کوئی ارینجمنٹ کیا ہوگا، تو اس نے تو اپنے شوق میں ایک کام کیا، اس کے بعد اس کو دیکھ کر جتنوں نے کام کیا خیال رکھا کریں کہ ہماری تھوڑی سی بچوں کی دنیا کی خوشی یا کبھی اپنی کوئی انٹرٹینمنٹ وہ کسی کے لیے ہمیشہ کا عذاب نہ بن جائے. کیونکہ امام نے فرمایا کہ اگر کسی نے سنت سیئہ کو جاری کیا ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں وہ شریک ہوگا بغیر یہ کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے سنت حسنہ کو جاری کیا تو ہر عمل کرنے والے کے ثواب میں یہ شریک ہوگا بغیر یہ کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہوگی. یعنی ان کو تو برابر سے اجر ملے گا لیکن اسے بھی اجر ملتا جائے گا. اب مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، سید ابن طاؤس وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے جشن تکلیف کا اہتمام کیا. یعنی یہ کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جائے اور اس پر شرعی تکلیف آ جائے تو اس کے احساس دلانے کے لیے کہ بھئی آج سے آپ کا ایک ایک گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، نیکیاں تو پہلے سے لکھی جا رہی تھی لیکن اب سے گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، تو ذرا محتاط رہیں، کوئی قضا نماز نہیں ہونی چاہیے، اب روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے، اب مالی عبادات کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود واجب کیا. تو اگر کوئی اس کا اہتمام کرے تو جنہوں نے سب سے پہلے اس کے لیے احساس دلایا تھا آج تک ہر ایک کے ثواب میں وہ شریک ہیں. بات واضح ہو رہی؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو ان سب نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ کہ حضرت صالح نے ان سے کہا تھا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو میں ان سے ایک درخواست اور فرمائش کر دیتا ہوں، اگر وہ پوری کر لیں تو میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، اور اگر پوری نہ کر سکے تو تم میرے رب سے کوئی فرمائش کر دو اور وہ پوری ہو جائے تو اس پر ایمان لے آؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بتوں سے بات کی، لازمی سی بات ہے کوئی جواب نہیں ملا انہیں. تو حضرت صالح کی قوم کے 70 لوگ آئے ان کے پاس اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اگر کچھ چاہتے ہو تو بیان کرو تو میرا رب وہ خواہش پوری کر دے گا. تو وہ ایک پہاڑی کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ابھی اسی وقت یہ پہاڑی شق ہو جائے اور اس سے ایک اونٹنی برآمد ہو کہ جو حاملہ ہو 10 ماہ سے، اور وہ اونٹنی آتے ہی ایک بچہ بھی جنے فوراً. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ نشانی پوری ہو گئی اور اس کے بعد بھی کوئی کفر پر رہا
تو اللہ کے سخت ترین عذاب میں آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے پوری کر دیجیے. تو پہاڑ جو ہے شق ہو گیا, اونٹنی باہر آئی, 10ویں ماہ سے حاملہ تھی. انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی بچہ بھی جنے, اس وقت بچہ بھی جن دیا اس نے. اب وہ چلتا پھرتا معجزہ تھی, اور وہ جو کفر کرنے والے تھے ان کے درمیان سامنے ایک اللہ کی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کا ہے, اللہ کا ناقہ. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ نہر سے ایک دن یہ پانی پیے گی اور اسے کوئی اذیت نہ دے, ایک دن تم پانی پیو گے. اور وہ جہاں کہیں زراعت ہوتا, مطلب وہاں پر وہ اپنا گھاس وغیرہ چرتی بھی تھی, لیکن اس سے اتنا زیادہ دودھ حاصل ہوتا تھا اور اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ پوری آبادی اسے سیراب ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت روشن اور واضح دلیل پیش کی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو, کیونکہ ایک اللہ کی چلتی پھرتی نشانی موجود ہے. اور اس میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور پھر اسے ذبح کر دیا. فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. حضرت صالح نے جب کہا کہ یہ عذاب الہی نازل ہوگا تو ایسا عذاب الہی نازل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ایسے ان پر عذاب کو نازل کیا کہ فَسَوَّاهَا, یوں لکھا ہے کہ ان کی پوری بستی کو زمین کے برابر کر دیا اللہ نے. فنش. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں خوف بھی نہیں ہے کہ اس کے انجام میں کیا ہوگا, تو ہم نے کر دیا وہ کر دیا. یا شیعہ سنی روایات میں ہے, قرطبی نے لکھا ہے اور بھی اہل سنت مفسرین نے اور شیعہ مفسرین نے بھی, اور ہم نے اس کو میڈیا پر اہل سنت علماء سے سنا بھی 21 رمضان کی ٹرانسمیشن میں, اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں جگہ روایات موجود ہیں کہ اشقی الاولین, پہلا شقی وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا, اور اشقی الاخرین وہ ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرق اقدس پر ضربت لگائی. چونکہ ناقۃ اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور خود حجت اللہ علی ابن ابی طالب اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. ناقۃ اللہ ہے اللہ کی نشانی, چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ناقے کو بھیجا تھا. اس طرح سے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ما للہ آیۃ اکبر منی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نشانی مجھ سے بڑی نہیں ہے, یعنی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. نبی عظیم بھی علی ابن ابی طالب ہے. السلام علیہ آیت اللہ العظمیٰ, مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے جملے, سلام ان پر کہ جو اللہ کی عظیم ترین نشانی. السلام علیہ آیت اللہ العظمیٰ, اے آیت اللہ العظمیٰ آپ پر سلام ہو, کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو جو اشقی الاولین ہے وہ ہے کہ جس نے ناقہ صالح کو ذبح کیا, اور اشقی الاخرین یعنی آخرین میں سب سے زیادہ شقی وہ ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ضربت لگائی.